بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ 5ویں پارے کے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ منکوحہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں وہ دوسروں کے لیے حرام ہیں۔ اور پھر پہلی ہی آیت میں نکاح کی حکمت کو بھی بیان کیا اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ صرف خواہشوں ہی کے پیچھے نہ پڑے رہو، اور حق مہر ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ 5ویں پارے کی دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی گنجائش نہ رکھتا ہو وہ باندیوں سے جو مسلمان ہوں ان سے نکاح کر لے۔ اور پھر سورہ نساء کی 25 نمبر آیت یعنی 5ویں پارے کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پس پردہ دوستیاں مت بناؤ، یعنی مرد اور عورت، نہ مرد اور نہ ہی عورت آپس میں خفیہ دوستیاں نہ بنائیں۔ شریعت مطہرہ نے نکاح کا ایک حلال اور جائز راستہ رکھا ہے۔ 5ویں پارے کا جس وقت دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنیوں کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں پہلے لوگوں کی راہ پر چلائے، پہلے وہ لوگ جو ہدایت پر تھے، تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ 27 نمبر آیت میں خواہشات کی غلامی کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تم خواہشات کے غلام بن جاؤ گے، جو خواہش پیدا ہوئی اسی کو پورا کرنے کے چکر میں، تو تم دور جا بھٹکو گے۔ 28 نمبر آیت میں کہا کہ اللہ تمہارے بوجھ دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اس نے ضعیف پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، یعنی وہ کمزوریاں جو انسان کے اندر ہیں ان کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ 29 نمبر آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، تجارت کی رخصت دی گئی کہ تجارت تمہارے لیے حلال اور جائز راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہہ کر کے خودکشی سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ہی مار دو، یہ درست نہیں ہے۔ 30 نمبر آیت میں کہا جو ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گا۔ دوسرے رکوع کی 31 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، رک جاؤ، باز آؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹی برائیاں تمہاری معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ 32 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یعنی وہ فضیلت علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت ذہن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت صورت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت دولت اور مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے فیصلے ہیں۔ پھر جس وقت تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو تیسرے رکوع کے آغاز ہی میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر پاسبان ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہ جو پاسبان ٹھہرانے کی حکمت ہے اس کو بھی جس وقت بیان کیا تو پھر فرمایا کہ فضل اللہ بعدہم علی بعد،
یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور ایک اور حکمت بھی بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد مزدوری کر کے، محنت کر کے، رزق حلال کما کر خرچ بھی کرتا ہے۔ پھر اچھی عورت، اچھی بیوی کی خوبیاں بیان کیں 34 نمبر آیت میں، کہ وہ نیک ہوتی ہیں، قانتات، وہ ادب کرنے والی ہوتی ہیں، حافظات، وہ اپنی حفاظت بھی کرنے والی ہوتی ہیں، جس وقت ان کے شوہر موجود نہ ہوں تو وہ اپنی حفاظت بھی کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب تم حکم کرو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں چلے جاؤ تو تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یہ 4 خوبیاں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھی عورت کی بیان کی۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں، تو قرآن مجید نے 3 راستے بتائے ان کی اصلاح کے لیے۔ پہلا راستہ ان کو نصیحت کرنا، دوسرا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہہ کر کے تو ان سے بستر الگ، خواب گاہیں الگ کرنے کا حکم دیا، اور تیسرا ہلکی سرزنش کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ اصلاح ہو۔ اور اگر مرد اور عورت میں جھگڑا ہو تو آیت نمبر 35 نے یہ بات بھی سمجھائی، پہلے تو وہ خود ہی اپنی اصلاح کریں، اگر وہ خود اصلاح نہ کر پائیں تو ایک مرد والوں کی جانب سے، ایک عورت والوں کی جانب سے، دونوں بیٹھ کر کے ان کے درمیان موافقت کروا دیں۔ اور پھر 36 نمبر آیت میں بندگی، عبادت کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، پڑوسیوں، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اس کے بعد 37 نمبر آیت میں حکم دیا کہ بخل چھوڑ دیں، بخل اچھی چیز نہیں ہے۔ 38 نمبر آیت میں کہا کہ دولت اور مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرو، اگر تم دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہو اٹ مینس کہ تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان تمہارا ساتھی ہے، کتنا برا ساتھی ہے وہ۔ 40 نمبر آیت میں کہا کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تم جو بھی نیکی کرو گے اس کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ 41 نمبر آیت میں کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب پر اللہ رب العالمین نے گواہ بنایا، اور ایک امت بھی گواہی دینے والی ہوگی۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو چوتھے رکوع کے شروع ہی میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دور رسالت مآب میں ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں دعوت تھی، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، تو شراب پینے کے بعد جب جماعت مغرب کی کرائی گئی تو اس میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے لا چھوڑ دیا گیا، جس میں معنی غلط بن گیا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے مرحلے پر یہ حکم نازل کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسرا حکم یہ بیان کیا اس آیت میں کہ جس وقت حالت جنابت ہو تو اس وقت تم پھر غسل کر لو، غسل کے بغیر تم کوئی بھی عبادت بجا نہ لاؤ۔ پھر اسی آیت میں تیمم کا بھی حکم دیا گیا کہ جس وقت تم
پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کر کے عبادات کو بجا لاؤ، لیکن عبادات نہ چھوڑو۔ 46 نمبر آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو تحریف کرتے ہیں کتابوں میں اور زبانوں کو بل دے کر کے معنی اور مفہوم چینج کرتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ 47 نمبر آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ اور وہ تمہاری بھی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مسخ کر ڈالیں، جیسے ہم نے ہفتے والے دن والے لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا۔ 48 نمبر آیت میں کہا کہ اللہ ہر ایک کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والے اللہ پر ایک الزام اور گناہ سمیٹتے ہیں۔ اور پھر 49 آیت میں کہا کہ اللہ کھجور کی گٹھلی پر لگے ہوئے جو ریشہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو چھوٹا سا باریک سا ریشہ ہوتا ہے اس کو۔ 5ویں رکوع کا آغاز ہوا تو 5ویں رکوع کے آغاز ہی میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے تو کہا کہ شیطانی توہمات اور طاغوت پر یقین نہ رکھو بلکہ ایمان کی طرف بڑھو۔ جو طاغوت اور جبت کی پیروی کرے گا، شیطانی قوتوں کی، ان پر اللہ کی لعنت اور وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اسے کتاب اور حکمت بیان کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ یہ 55 آیت میں بیان کیا گیا۔ اور پھر 56 نمبر آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کی جلدیں جس وقت جل جائیں گی ہم اسے دوسری جلد دیں گے، پھر وہ جلیں گی، پھر اور دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، بار بار جلدیں بدلیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھو۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دنیا کے اندر مہلت دی ہے کہ ایسے کام نہ کرو تاکہ تمہیں ایسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے 58 نمبر آیت میں امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ جس وقت فتح مکہ ہوا تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے انہیں لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی کو کہ ان کو چابی واپس کر دیں، اور وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آج تک کعبۃ اللہ کی چابی انہی کی اولاد کے پاس ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر جو تم پر فائز ہوں، یعنی مسلم حکمران ہو گئے، تمہارے استاد ہو گئے، یہ مرشد ہو گئے، یہ سب اولی الامر میں آتے ہیں۔ جب بھی تم اپنے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کرو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو طاغوت کو اپنا حاکم بناتے ہیں۔ مزید 6 رکوع میں یہ فرما کہ منافقین کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، ان سے اعراض کیجئے
پھر 64 آیت میں کہا کہ رسول کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کرو، جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کرو جاؤک محبوب کی بارگاہ میں آؤ، فاستغفر اللہ وہاں توبہ کرو، واستغفر لہم الرسول رسول بھی تمہارے لیے توبہ کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ کو معافی کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تدفین سے ہم فارغ ہوئے تو 3 دن کے بعد ایک اعرابی روضہ انور پر آ کے یہی آیت پڑھنے لگ گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور کہنے لگا یا رسول اللہ سلام ہو، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو روضہ انور کے اندر سے آواز آئی، بے شک تیری بخشش ہو چکی ہے۔ یہ علامہ قرطبی نے بھی اور ابو حیان اندلسی نے بھی، تفسیر تبصرہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ اور پھر 65 آیت میں کہا کہ تمہارے جب بھی تنازع ہوں، جھگڑے ہوں، ایک شخص کا جھگڑا ہو گیا حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا لیکن اس کو تسلی نہ ہوئی، یہ ان کے پھوپھی کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، تو اس کا دل تنگ ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے فیصلوں کا حاکم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بنا نہیں لیتا۔ اور پھر 69 آیت میں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ وہ کون ہوگا، وہ کون ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے؟ فرمایا کہ اطاعت کرنے والے نبی، صدیقین، شہداء، صالحین یہ ہیں، ان کے ساتھ۔ ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، جنت میں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل کی اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ 8ویں رکوع میں پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے تو چکنے رہنے کا، 7ویں رکوع میں چکنے رہنے کا، ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا، اور جب یہ بھی کہا گیا کہ جب کوئی مصیبت پڑے منافقین پر تو منافقین کیا راہ اختیار کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کیا کہ جب مسلمان تکلیف میں ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جس وقت مسلمانوں کو کوئی نعمت پہنچے، کوئی اللہ کا انعام پہنچے تو پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ اور یہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی رکوع کے آخر میں یہ بھی کہا کہ شیطان کے مکر جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بظاہر وہ کتنا بھی طاقتور ہو جائے لیکن قرآن کہتا ہے اس کے مکر کمزور ہیں۔ اور پھر اس حقیقت کو بھی 78 آیت 8ویں رکوع میں بیان کیا کہ موت برحق ہے، تم اللہ کی راہ میں نکلو یا نہ نکلو، تم مضبوط قلعوں میں بھی جا کے بیٹھ جاؤ، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 79 نمبر سورہ نساء کی آیت میں اس حقیقت کو بھی بیان کیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نیکی جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور پھر 80 نمبر آیت میں اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ 82 نمبر آیت میں اس دعوت کو
عام کیا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سمجھنا، قرآن کے احکام میں غور و فکر کرنا، یہ مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ 85 نمبر آیت میں کہا کہ جو کسی شخص کی نیکی کی سفارش کرتا ہے اس میں سے اس کو حصہ ہوگا، اور جو کسی کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، بری سفارش کرتا ہے، اس کا حصہ اس میں سے ہوگا۔ اور پھر 86 نمبر آیت میں یہ بات سمجھائی کہ جب تمہیں کوئی دعا دے یا سلام کرے تو اس سے بہتر دعا اسے دو، اگر کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو، اگر کوئی کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا کہ اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور دو۔ 87 نمبر آیت میں کہا کہ قیامت میں اللہ سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ 9ویں رکوع میں منافقین کا ذکر ہوا، اور مسلمانوں کو کہا کہ کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ پھر مختلف اسلامی سلطنت کے احکام بیان ہوئے کہ جس وقت مخالفین دشمن ان پر حملہ آور ہوں تو اس وقت اسلامی اسٹیٹ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ 10ویں رکوع کے شروع میں صاف طور پر کہا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ قرآن مجید نے تحقیق کا حکم بھی دیا کہ جس وقت تم اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا۔ اصل میں دور رسالت میں آپ میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، انجانے میں کسی نے کلمہ پڑھا، انہوں نے سمجھا یہ دل سے نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی کو مانو، کوئی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو مانو اس کو مسلمان ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو گھر بیٹھے رہتے دونوں برابر نہیں ہیں، البتہ عذر والوں کو رخصت دی گئی ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان لیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا زمین وسیع نہیں تھی؟ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مجبور تھے، مجبوری میں ظلم پر قائم رہے۔ تو کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ لیکن جو اس پر قائم رہتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوتا ہے۔ ظلم بری چیز ہے، ظلم کی مذمت کی گئی۔ اور پھر کہا کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور درگزر بھی فرماتا ہے۔ اور پھر موت کا بھی ذکر ہوا دوبارہ سے کہ تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی۔ اور پھر جس وقت 12واں رکوع شروع ہوا تو اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا، خاص طور پر جس وقت رسول کریم علیہ السلام موجود ہوں اور دشمن کے مقابلے میں ہوں تو کہا کہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک گروہ مقابلے میں رہے، ایک رکعت ادا کرے، پھر وہ دوسرا چلا جائے اور پھر یہ آ کر ایک رکعت اپنی نماز مکمل کریں، لیکن اپنے ویپن اور اسلحہ بھی ساتھ رکھو۔ پھر یہ بھی کہا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر۔ اور 103 نمبر آیت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ نماز مومنوں پر خاص وقتوں ہی میں فرض کی گئی ہے، یعنی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ 13واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو شروع ہی میں کہا کہ ہم نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ
لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حامی نہ بنیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور 107 میں کہا کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بد دیانت کو، خیانت کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، نہ خیانت کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر 110 میں بیان کیا کہ جو برا عمل کرے، اپنے نفس پر ظلم ڈھائے، اللہ سے معافی مانگے صدق کے دل کے ساتھ، یجد اللہ غفور الرحیم۔ آپ محسوس کریں کہ قرآن مجید میں مختلف احکام بیان ہوتے ہیں، پھر توبہ کی رغبت، پھر احکام بیان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ضعیف بنایا اور کہا کہ تم بھٹک جاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور پھر 111 نمبر آیت میں کہا کہ جو شخص گناہ کماتا ہے، پکی بات ہے کہ اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ 112 نمبر آیت میں کہا کہ وہ شخص جو خود خطا کرتا ہے پھر اپنی خطا کا الزام دوسروں پر دھرتا ہے، وہ بھی دراصل اور پھر گناہ کو کماتا ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں کا ذکر ہوا، اور پھر یہ بھی اس آیت رکوع میں حکم ہوا کہ تم اعلانیہ صدقہ کرو یا چھپا کے صدقہ کرو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب تم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، مسلمانوں کی راہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے، تو پھر نولیہ ما تولی، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ رغبت اختیار کرتا ہے، ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ 15واں رکوع جس وقت 5ویں سپارے کا شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک بار پھر کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ دور گمراہی میں بھٹکتا ہے۔ کچھ نادان لوگ مونس بت بنا کر ان دیویوں کی عبادت کرتے تو قرآن نے کہا وہ شیطان کے مرید ہیں۔ 118 آیت میں کہا ان پر لعنت ہو، اور پھر 119 آیت میں یہ بیان کیا کہ شیطان کہتا ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، ضرور حق سے بھٹکاؤں گا، ضرور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، ضرور انہیں اس کام میں لگاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ یہ جو جسم کی مختلف تخلیقوں کو بدلنا ہے، اس کی بھی مذمت سورہ نساء کی 119 آیت میں کی گئی ہے۔ شیطان جو وعدے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، 120 آیت میں کہا کہ یہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ جو شیطان کی امیدوں پر یقین رکھتے ہیں، 121 میں کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 122 میں کہا جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 125 میں کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سامنے جھکا دیتا ہے وہی نیکی کرنے والا ہے اور وہی ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ اور 16ویں رکوع کے شروع میں کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ کتاب میں کہ یتیم بچیاں جن کے تم حقوق ادا نہیں کرتے، یہ اگر تم رغبت رکھتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ اور پھر کہا کہ یتیموں کے معاملے میں حق اور عدل و انصاف پر قائم رہو، تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو پالو گے۔ پھر کہا کہ وہ عورت
جو خامد سے زیادتی برتنے کا خوف محسوس کرے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا والصلح خیر، صلح ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اگرچہ دلوں میں جذبوں کی گھٹن تو رہتی ہی ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے، اور اللہ وسیع علم والا بھی ہے۔ پھر اسی رکوع میں یہ بات بھی بیان کی کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سب کو لے جائے اور اس کی جگہ پر دوسروں کو لے آئے۔ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ 134 آیت میں کہا کہ جو دنیا کا بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اللہ دنیا کا ثواب دے دیتا ہے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو اللہ آخرت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 70ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم عدل و انصاف پر قائم رہو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ تمہارے اپنے ہی لیے اس کا نقصان کیوں نہ ہو، والدین یا اقربین بھی کیوں نہ اس زد میں آئے، لیکن عدل و انصاف ضرور کرو۔ تمہارے ہاتھ سے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صدق کے دل کے ساتھ ایمان میں پختہ ہو جاؤ، اور وہ لوگ جو کفر کو ایمان، پھر کفر، پھر کفر، پھر ایمان، تو انہیں نجات نہیں ملے گی، یعنی جو دین کو ہی مذاق سمجھ لیں۔ اور پھر 139 آیت میں کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، ادھر ادھر سے عزتیں تلاش نہ کرو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے۔ 140 آیت میں کہا کہ اگر تم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کی آیات کا انکار یا مذاق کیا جاتا ہے، مت بیٹھو وہاں۔ منافقین کو اللہ قیامت والے دن جہنم میں ڈالے گا۔ اور پھر 18ویں رکوع جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس کے شروع میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ جب نمازوں کے لیے اٹھتے ہیں قاموا کسالا، سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، گویا نمازوں میں سستی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کے لیے دکھلاوا کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے، اور وہ اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے۔ اور پھر ایک اور بھی ان کی علامت بیان کی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، مطلب ڈاما ڈول رہتے ہیں۔ یہ منافقین، ایمان والے تو اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن منافقین ڈاما ڈول رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ 145 آیت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر 5ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے آپ کو خالص اللہ ہی کے دین کے لیے کر لیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم اس کا شکر ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے، وکان اللہ شاکرا، اور اللہ رب العالمین تو قدردان علم والا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں بھی توبہ کی رغبت دلائی اور ایمان اور دین کے ساتھ مخلص ہونے کی ترغیب دی
یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں دین کے لیے مخلص بنا لے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ قرآن مجید 5ویں پارے کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش کی اپنی جناب میں قبول فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب میری بہنیں یہ قرآن مجید سلسلہ وار درس سنتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس نیکی کے خیر کے کام کو، قرآن کی دعوت کو ان کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ جو سلسلہ آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں اور نیکی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ہماری آخرت اچھی فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء و اقرباء جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں بچیوں اولادوں کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی اسلام کا نور رکھنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اساتذہ کرام پیر و مرشد کے درجات بلند فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم 6 پارے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سیکھنے کی راہوں میں استقامت کا نور نصیب فرما دے۔